جنگ احد ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پہاڑی والی جنگ۔ اس میں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید سامنے سے آئے تو بہت سے لوگ دم دبا کر بھاگ گئے۔ طریقہ واردات تو وہی پرانا ہے، مطلب جھوٹ بولنا، سچ بولنا، دونوں کو آدھا آدھا بول کے مکس کرنا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ جان شاکی صاحب کی ریسرچ صرف اتنی سی ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت خالد بن ولید نے، جنہوں نے جنگ احد کے وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے مسلمان لشکر کے اوپر سامنے سے حملہ نہیں کیا تھا، پیچھے سے اور پہلو سے حملہ کیا تھا۔ جنگ احد کے حوالے سے ہم مسلمان تاریخ دانوں اور قرآن میں سے کوئی حوالہ نہیں دیں گے، کیونکہ ملحدین قرآن پاک پر تو یقین کرتے ہی نہیں اور مسلمان تاریخ دانوں کی بات ان کے لیے ویسے قابل قبول نہیں۔ ہم ان کو حوالہ دیں گے ایک اسکاٹش ریسرچر کی اور ہسٹورین کی، جن کا نام ہے ولیم منٹگمری۔ یہ اسلامیات کے اور قرآنک سٹڈیز کے اور عربک کے پروفیسر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، محمد پروفٹ اینڈ اسٹیٹس مین۔ اس کتاب میں ولیم نے جس باب میں جنگ احد کا احوال بیان کیا ہے، اس باب کا، اس چیپٹر کا نام انہوں نے رکھا ہے دی فیلئر آف مکن ریپوسٹ، یعنی مکہ والوں کی ناکام جوابی کارروائی۔ یہ جوابی کارروائی مکہ والوں نے جنگ بدر میں نقصان اٹھانے کے بعد کی تھی، جس کو ولیم منٹگمری مکمل طور پر ناکام قرار دیتے ہیں۔ اس چیپٹر کا صفحہ نمبر 138، 139 اور 140، ان دونوں صفحات کے اوپر جنگ احد کے حوالے سے مکمل احوال بیان ہے۔ تو آئیے ان صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 138، 139 اور 140 کی انگلش کے صفحات کا اسکرین شاٹ اور اس کے بعد اس کا اردو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ولیم منٹگمری نے کسی بھی مرحلے پر مسلمانوں کو یہ نہیں لکھا کہ وہ دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جیسا کہ جان شاکی صاحب نے اپنی ویڈیو میں غلط بیانی سے کام لیا۔ ان صفحات کے مطالعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان جنگ میں شروع سے ہی غالب تھے اور کفار مکہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مسلمان فوج ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک دستہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا تیر اندازوں کا، وہ غلط فہمی کا شکار ہوا کہ شاید ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، اور وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ اس جگہ چھوڑنے کے نتیجے میں خالد بن ولید نے، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمان افراتفری کا شکار ہوئے۔ اسی افراتفری میں یہ افواہ بھی اڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اسی ساری بے نظم اور بے ضابطگی کے اندر ایک دستہ مسلمانوں کا مرکزی فوج سے الگ ہو کر کچھ دور چلا گیا۔ لیکن منٹگمری کسی بھی جگہ پر یہ نہیں لکھتے کہ مسلمان وہاں سے دم دبا کر بھاگے یا ڈر کر بھاگے۔ اس کے علاوہ منٹگمری اپنی کتاب میں یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کارروائی تھی، یہ مکہ والوں کے لیے باعث ذلت اور باعث رسوائی بنی۔ اس میں مکہ والے کوئی ایک چیز کا بھی، ایک پوائنٹ کا بھی مقصد اپنا پورا نہیں حاصل کر سکے اور وہ ناکام اور نامراد واپس گئے۔ اور اس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان آخر وقت تک میدان جنگ میں موجود تھے، جبکہ میدان چھوڑ کر جانے والا ابو سفیان تھا، جس نے اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس پوری بات کا نتیجہ آخر میں پھر وہی نکلتا ہے کہ بغیر تحقیق کیے جھوٹ اور سچ کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے نہ گھر کے رہے اور نہ گھاٹ کے رہے۔